اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، سورۃ حاقہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 79 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت دو ناموں سے موسوم ہے۔ پہلا نام ہے المعارج، دوسرا نام ہے سأل سائل۔ معارج اس کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرشتوں کا آسمان کی طرف چڑھنا ذکر کیا ہے، یا ایمان والوں کے دعاؤں کا چڑھنا، ان کی دعائیں اوپر جاتی ہے، اور تاکہ وہ جنت کے اونچی درجات کا حرص رکھے اور اس کا اشتیاق رکھے۔ دوسرا نام سأل سائل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ پہلی سورت میں یوم قیامت کی ہیبت ناک شان بیان کی گئی تھی۔ اس صورت میں زجر ہے اس شخص پر جو استہزاءً اس عذاب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ نمبر 2، پہلی صورت میں قیامت کے ایک قسم کے احوال کا بیان تھا، اس صورت میں دوسرے نوع کے احوال کا بیان ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں منکرین کے اوصاف ذکر کیے گئے تھے جو عذاب کے لیے علتیں تھیں، یہاں مزید بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، پہلی صورت میں منکرین کے اوصاف کا بیان تھا، اس صورت میں موحدین کے اوصاف کا بیان ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون منکرین کے لیے زجر اور تخویف اخروی ہے، اور قیامت کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں، اور ترغیب موحدین کے اوصاف کی طرف کہ نجات اسی میں ہے۔ پانچ طریقوں سے سورت کی ابتدا میں زجر ذکر کیا گیا ہے۔ عظیم عذاب کو ذکر کر کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان ہے اختصاراً 5 نمبر آیت میں، اور پھر قیامت کے دن کے 5 احوال کا بیان ہے۔ سورت کی امتیازات۔ نمبر 1، قیامت کے دن کے لمبے ہونے طویل ہونے کا بیان ہے ایک تفسیر کے مطابق۔ نمبر 2، موحدین کے اوصاف کا بیان ہے۔ نمبر 3، منکرین کے قبیح اوصاف کا بیان ہے جو عذاب کے لیے سبب ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا محور درجات ایمان میں ترقی کا حرص، درجات ایمان میں ترقی کے لیے حرص کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سورت کے موضوعات۔ پہلا موضوع قیامت کے ہیبت ناک احوال کا بیان، 8 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک۔ دوسرا موضوع جہنم میں عذاب کے مختلف اقسام کا بیان، 15 سے لے کر 18 تک۔ تیسرا موضوع انسان کے اچھی صفات کا بیان، خیر کے اوصاف کا بیان۔ انسان ایمان کی درجات میں ترقی کرتا ہے اور روحانی اعتبار سے بہت بلندیوں پر پہنچتا ہے، آیت نمبر 22، آیت نمبر 34۔ چوتھا موضوع کافروں کے لیے وعید ہے کہ قیامت کے دن کتنے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، 40 سے لے کر 44 تک۔ سورت کی ابتدا
مومنین کی صفات جن آیتوں میں بیان کی گئی ہے، مومنین مکرمین، تو اس کے اول میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ علی صلواتہم یحافظون، اس میں یہ بات ظاہر کی جاتی ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی عبادات، اخلاق سب اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو گویا نماز یہ بہت بڑی چابی ہے اعمال صالحہ کی۔ آیت نمبر 23-34۔ ایمان والوں کے اوصاف کو ان آیتوں نے جمع کیا ہے کہ ایمان والوں کے اندر کیا اوصاف ہونی چاہیے، بڑے کمال اور ترتیب کے ساتھ۔ اس میں عبادات بھی ہے، اعمال قلوب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تاکہ مومن کی شخصیت امکانی حد تک وہ کامل ہو جائے، اور اس کی شخصیت انتہائی زبردست، بہترین، کامل شخصیت کا مالک بنے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا، اللہ تعالیٰ اونچی اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور گھٹیا کو ناپسند کرتے ہیں۔ سورت میں معارج کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1، معارج کے معنی وہ درجات جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیے۔ نمبر 2، وہ نعمتیں، وہ فضل، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ مخلوق پر تقسیم کی گئی ہے۔